بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہمیشہ ان لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں جو بڑے کلیئر ہیڈڈ ہوتے ہیں، جو ایک نظریات رکھتے ہیں اور پھر ان نظریات پہ دلائل کے ساتھ اس پہ ثابت قدم بھی رہتے ہیں. اور جب حالات حقیقتیں چینج ہو جائیں تو پھر ان میں یہ بھی کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیالات میں تبدیلی بھی لائیں. انہیں فلیکسیبلٹی بھی ہوتی ہے. جہاں ایک طرف وہ اپنے عقائد کے ساتھ دلائل کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، وہاں ان میں یہ خوبی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اگر حقیقتیں چینج ہو جائیں تو پھر ان کو تبدیل بھی کرتے ہیں اور دوسرے کی بات بھی سنتے ہیں. ان میں ٹالرنس لیول بھی ہوتا ہے. تو آج ایک ایسے ہی شخص جن کو آپ سب جانتے ہیں، زید زمان حامد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. وہ آج میرے غریب خانے میں میں نے ان کو مدعو کیا، ان سے درخواست کی کہ آئیے یہاں مل بیٹھ کے انفارملی کچھ باتیں کرتے ہیں جو ہماری ریاست کو مسائل درپیش ہیں، بہت داخلی طور پہ اور خارجی محاذ پہ، اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کہاں جانا چاہیے، کیا اقدامات ہم لے سکتے ہیں. کیونکہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، آپ اس سے اختلاف کریں، اتفاق کریں، لیکن بہرحال ان کے پاس اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے دلائل کی کمی نہیں ہے. تو ہم آج اسی پس منظر پہ بات کریں گے. ممکن ہے کہ میں بھی ان سے کچھ باتوں سے اختلاف کروں، یہ میری کچھ باتوں سے اختلاف کریں، لیکن آج کی نشست کا مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں، جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں، ان کو ہم سامنے لائیں اور کچھ سجیسٹ بھی کریں اداروں کو، حکومتی ریاست کے اداروں کو، کہ کس طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. تو زید صاحب، تھینک یو ویری مچ. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو بہت مشکور ہوں. آنر ٹو بی ود یو. ویری کائنڈ آف یو کہ آپ نے اس غریب خانے کو رونق بخشی. پہلے میں کل دیکھ رہا تھا وزیر اعظم کو، ان کی تقریر کو سن رہا تھا، تو اس کے بعد پھر میں نے مجھ سے رہا نہیں گیا، سچی بات یہ، اور پھر میں نے ایک ٹویٹ بھی کر دیا کہ مجھے پرائم منسٹر بڑے فرسٹریٹڈ لگ رہے تھے، اور جو انہوں نے میمکنگ کی پولیٹیکل اوپوننٹس کی، وہ مجھے لگتا تھا کہ پرائم منسٹر کی شایان شان نہیں ہے. تو بہت سے لوگوں نے مجھے پھر ٹرول بھی کرنا شروع کر دیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. پاکستان جن مراحل سے گزرا ہے اور جن ادوار سے گزرا ہے، جو اس وقت مسائل ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیے، پرائم منسٹر صاحب نے ایک ریاست مدینہ کا معاملہ الیکشن کے بعد شروع کیا. ایک نظریاتی ملک تو ہم ہیں ہی ہیں، ریاست تو ہم ہیں ہی ہیں، اس میں تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت مجموعی حالات کیا ہیں پاکستان کی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے، ہماری تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے، بھارت کے ساتھ ایک نیا ملک بنانے کا جو پورا ایک کانسیپٹ تھا قائد کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت آپ پاکستان کی مجموعی صورتحال پہ آپ کا جنرل تجزیہ کیا ہوگا؟ باسط بھائی، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، وی آل نو کہ وی آر اے اسپریچولی آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ. پاکستان کا نظریہ پہلے آیا تھا، ایبسولوٹلی، ریاست تو بعد میں باتیں بنی. اور جس طرح قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہر موومنٹ کا ایک آئیڈیالوگ ہوتا ہے، اور پاکستان موومنٹ کے آئیڈیالوگ علامہ اقبال ہیں. ٹھیک. تو آپ اس سے ڈینائی تو نہیں کر سکتے. یہ ہسٹوریکل فیکچول نیریٹو ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان کی بنیاد علامہ اقبال نے رکھی، نظریاتی طور، پولیٹیکلی بھی اور نظریاتی بھی، بالکل ٹھیک. اور تھرو آؤٹ قائد اعظم جس طرح پاکستان کو ایکسپلین کرتے آئے ہیں، سینکڑوں ان کی تقریریں ہیں پاکستان کی آئیڈیالوجی. بٹ آئی پرسنلی فیل کہ سب سے زیادہ کمپریہنسو ڈیفینیشن آف ریاست مدینہ اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی نے انٹلیکچوئل لینگویج میں، کنٹمپرری لینگویج میں اگر ایکسپلین کی ہے تو وہ لیاقت علی خان نے. اچھا، ٹھیک. جب انہوں نے آبجیکٹیوز ریزولوشن سے پہلے کی تقریر کی ہے. ٹھیک ہے. لوگ قرارداد مقاصد تو آج ہمارے آئین کا حصہ ہے، لیکن وہ لیاقت علی خان کی انگریزی کی ایک ایسی مارکتو لارا تقریر ہے جو انہوں نے 15-20 منٹ میں وہ جو نظریہ پاکستان، وجہ تخلیق پاکستان، اور ہم پاکستان کو مستقبل میں کہاں لے جانا چاہتے ہیں، کس قسم کی ریاست، اور اس کا تاریخ کے قرون اولیٰ سے کیا اس کا روحانی نسبت اور تعلق ہے. I have never seen a more profound, ideological and intense speech in Pakistan's history. ہماری تاریخ میں اچھی تقریریں کی ہیں، ایوب خان کی تقریر بھی ہے، لیکن جو آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن ہے وہ
لیاقت علی خان کی وہ ٹھیک. اور اس میں انہوں نے جس پاکستان کا کانسیپٹ دیا تھا جو ایکچوئل ریاست مدینہ کا پاکستان تھا، انہوں نے خود کہا کہ ہم نے اپنی فاؤنڈیشنز ہی اپنے جو ہمارے اسپریچول انسیسٹرز ہیں ہم نے ان کی آئیڈیالوجی کے اوپر بلڈ کر کے اس پاکستان کو بنایا. اور قرارداد مقاصد دیکھیں آپ تو وہ ایگزیکٹلی اس کے پوائنٹ سارے وہی ہیں. بالکل. تو ایک ریاست مدینہ از ناٹ این اکنامک اسٹیٹ. جس طرح ایک انفارچونیٹ کانسیپٹ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے معاشی انڈیکیٹرز کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو جناب اکانومی ٹھیک کر دی، GDP ٹھیک کر دی، ہمارا اسٹاک ایکسچینج زیادہ پرفارم کرنے لگا تو یہ ہم ریاست مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک. دس از کمپلیٹ بلونی، کمپلیٹ مس انڈرسٹینڈنگ. دس از انسین ایکچولی. ریاست مدینہ واز اے مورل اسپرچول اسٹیٹ. ایبسولوٹلی. بالکل. وہاں وہ دنیا کی سب سے غریب ریاست تھی، لیکن اخلاقی طور پہ جو صحابہ اخلاقی تھے، طور جو پہ لوگ جس تھے، لیول کے انسان تھے وہاں پر کردار سازی کا جو مقام تھا، انسان سازی کا جو مقام تھا، اس سے زیادہ خوبصورت اعلیٰ کردار مورل ہائی گراؤنڈ پر کائنات میں انسان ویسے پیدا کیونکہ جب انڈیویجولز مورل اسٹینڈرڈ کے اس مقام پہ کھڑے ہوں تو ریاست خود بخود پھر ریاستیں بنتی ہیں، بنتی آتی ہیں. اس مدینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کے چرواہے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے. بالکل. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس ریاست مدینہ کی تربیت سے اس مقام پر پہنچا دیا کہ دنیا میں ان سے بڑا ایڈمنسٹریٹر کائنات میں پیدا نہیں ہوا. بالکل. رومن اور پرشین امپائرز کو ڈیفیٹ کر کے وہاں پہ ایک اسلامک سیولائزیشن بلڈ کی جو آج بھی وہ سارے علاقے مسلمان ہیں جو حضرت عمر نے فتح کیے تھے. بالکل. ایبسولوٹلی. And those people converted because of the morality, moral high ground of those people. Not because of the economy that was brought onto them. بلکہ economy تو لائی نہیں گئی تھی، وہ تو بڑی پاورفل empires میں رہتے. بالکل. سو جو مسکنسیپشن ہمارے پاس اس وقت ہمارا ہمیشہ لیڈر کے لیے ایک بہت ضروری ہے کہ وہ فلاسفر بھی ہونا چاہیے. قائد اعظم واز اے فلاسفر. علامہ اقبال نے ان کو فلاسفر بنا دیا. اور اگر لیڈر فلاسفر نہ ہو، جب آپ کہتے ہیں فلاسفر ہو تو اس کا کیا آپ مطلب کیا نکالتے ہیں؟ اس کے پاس انٹرنسک ڈیپتھ ہونی چاہیے on the philosophy of history, on the philosophy of religion, on the philosophy of ideology. مطلب آسان الفاظ میں ہم کہیں تو چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ایبیلٹی. اگر اقبال کی زبان میں بات کروں تو نگاہ بلند کے ساتھ، سخن دل نواز کے ساتھ جہاں پرسوز ہونا ضروری ہے. ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے. اقبال نے ڈیفائن کر دیا. بالکل. اب خواہشات تو سب کر سکتے ہیں، لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس یا تو انٹرنسک نگاہ بلند، سخن دل نواز جہاں پرسوز، یا آپ نے مشیر ایسے رکھے ہوں کہ جو آپ کو اس راستے پر لے کر چلے. سیدی رسول اللہ کی حدیث شریف ہے جس میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جب کسی حکمران سے خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کو اچھے مشیر دے دیتا، ایڈوائزرز. تو یہاں پہ دونوں صورتحال اس وقت موجود نہیں ہیں. فرینکلی اٹس اے ہوپلیس اینڈ ڈیسپریٹ سچویشن. آئی ول بی آنیسٹ ود یو، بات پاکستان کی ہے، ہم سب پاکستان کے کسی سے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ذاتی ہماری دشمنی بھی نہیں ہے، نہ ہم سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم کوئی بات کریں. ایبسولوٹلی. ایک انٹلیکچوئل ایکڈیمک نظریاتی روحانی ڈبیٹ ضروری ہے اس وقت جب پاکستان اس جگہ کھڑا ہوا ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 71 سے زیادہ خطرات ہیں ہمیں آج. اس ریاست کو انشاءاللہ اللہ قائم رکھے گا. اس کو بڑی شہادتیں ہم نے دی ہیں، اس کو بنانے کے لیے بڑی دعائیں لگی ہیں اس کو، مگر نقصان تو ہم اٹھا سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس وہ فلسافیکل ڈیپتھ نہیں ہے، نہ ان کے پاس وہ مشیران بھی جو ٹیم انہوں نے بنانی چاہیے تھی وہ بھی شاید صحیح نہیں بن سکی. تو جو ٹیم ہے، دیکھیے ٹیم کو آپ کے نظریے کے ساتھ متفق ہونا لازم ہے. اب ان کی ٹیم میں بغیر نام لیے، مجھے نام لے کے پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں، لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے آس پاس دیکھیے کہ ان کے مشیروں میں، ایڈوائزرز میں کون ہیں جو ریاست مدینہ کی روحانی اور نظریاتی اساس پر ایمان لاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. There is frankly, I'll be honest with you، ایک بھی سینسبل آدمی مجھے اس گورنمنٹ میں نہیں مل رہا ہے جس میں ڈیپتھ ہو، جس کے ساتھ آپ جو میں آپ کو صرف ایک سمپل لیٹمس ٹیسٹ دے دیتا ہوں. علامہ اقبال کی 5 کتابوں کے نام پوچھ لیں کسی سے. ایبسولوٹلی. یہ اتنے دور ہیں علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی سے کہ اقبال کی 5 کتابوں کے نام نہیں بتا سکیں گے یہ، لیٹ الون نو کہ اقبال نے کہا کیا ہے گورننس کے بارے میں، اقبال نے کیا کہا ہے اکانومی کے بارے میں، اقبال نے کیا کہا ہے قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں. یہ کیا جب انہوں نے کہا ہے کہ اس قوم کو سبق پھر صداقت کا، دیانت کا اور عدالت کا، تو اس کے لیے قوم کی تربیت کیسے کی جاتی ہے،
لیکن چلیں ظاہر صاحب، یہ تو اقبال کو تو چلیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بہت سا کلام اقبال کا فارسی میں ہے، اور اردو بھی بہت مشکل ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے. یہ تو سارا ہمارا تعلیمی نظام ہی اس قدر بگڑ چکا ہے میرے حساب سے کہ یہاں پہ ہم طبقاتی نظام ہے، چار ایجوکیشن اسٹریمز چل رہی ہیں، پبلک میں ہے کوئی اے لیولز کر رہا ہے، انٹرنیشنل بیکلریٹ ہے، ہزاروں چیزیں یہاں چل رہی ہیں. تو ایک قسم کی کنفیوژن ہے. جب کسی ریاست کا تعلیمی نظام اتنا گڑبڑ ہو تو کیا توقع رکھیں ہم کہ اچھے لوگ آئیں گے؟ ہوا یہی ہے، قائد اعظم نے جو بات کہی تھی نا بھائی صاحب کہ جب پاکستان آزاد ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم آزاد ہو گئی ہے لیکن ابھی اس کو احساس نہیں ہے کہ ہم آزاد ہو گئے. مجھے پاکستان میں بتائیے، تعلیمی نظام تو ایک مثال ہے، کیا پاکستان کی جوڈیشری 1860 کی نہیں بنی ہوئی؟ ایبسولوٹلی. کیا ہماری آرم فورسز میں جو نظام چل رہا ہے وہ 1860 کا برٹش آرمی کا نہیں بنا ہوا ہے؟ کیا ہماری گورنمنٹ کی جو بیوروکریسی ہے ساری اور جو ہمارا سارا نظام ریاست و مملکت ہے، کیا یہ سب انگریز چھوڑ کر نہیں گئے ہوئے؟ بالکل. ہمیں کس نے روکا تھا 73 سال میں کہ ہم اپنے پاکستان کی ضرورتوں کے مطابق ایک نیا نظام تعلیم، نیا نظام عدل، ایک نیا نظام سیاست، ایک نئی نظام عسکری، سب کچھ خود تیار کر لیں؟ ابھی بھی پاکستان کی ساری ریاست قومی زبان اردو کہتے ہیں لیکن سارا کام انگریزی میں ہوتا ہے. ہمیں کسی نے روکا؟ انگریزی سے کیا رشتہ ہے ہمارا سوائے غلامی کے؟ بالکل ٹھیک. لیکن ہم اس قدر غلام ہیں کہ ابھی تک ہم اپنے شہروں کے نام نہیں بدل سکے کہ جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا. بلکہ ٹیلی ویژن کے جتنے پروگرامز ہیں، اردو ٹاک شوز ہیں، لیکن ساروں کے نام انگریزی کے. یہ جو سب سے بڑا ظلم آپ نے کہا نا کہ اقبال چونکہ اردو میں ہے اور فارسی میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. آپ ہر جنریشن کو دیکھیے کہ ہماری ہر جنریشن پچھلی گزری ہوئی جنریشن کے مقابلے میں اپنی جڑوں سے اکھڑتی جا رہی ہے. بالکل. جس کو نہ اردو آتی ہے، اس جنریشن کو تو خاص طور پر اردو نہ کوشش بھی کوئی کرتا ہے. اسٹیٹ پالیسی ہے اردو نہیں سکھانی، کیونکہ اردو کے ساتھ آپ ایک کمرشل انٹرسٹ جو ہے نا وہ پروٹیکٹ نہیں ہوتے، یا آپ سمجھتے ہیں کیونکہ اپرچونٹیز نہیں ہے نا. آپ کی ساری جو روزگار کی اپرچونٹیز ہیں کریئر کی، وہ انگریزی کے ساتھ، کیونکہ جب ریاست کا مطمع نظر صرف اکنامک ہے. ایبسولوٹلی. تو پھر آپ کی جانور نسل پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو امریکہ میں پیدا ہوئی ہے، ویسٹرن سویلائزیشن نے کیا کیا؟ چلیں ایک اس میں وقفہ لیتے ہیں، کیونکہ ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ ہمیں کس نے روکا، یہ میرے ذہن میں اٹک گئی یہ بات. تو اس کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کے بہت سی تھیریز ہیں، تو اگلے ہم سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں.